آج یہاں پہ جو منسٹر فار کامرس اینڈ انویسٹمنٹس ہیں نوید قمر صاحب، انہوں نے آج کہا ہے کہ میں گورنمنٹ کو کہتا ہوں کہ آپ اسمبلیز جو ہیں تمام اسمبلیز اگست 8 کو ڈیزالو کر دیں تاکہ یہ جو انسرٹنٹی ہے یہ نیکسٹ جو جنرل الیکشنز کے لیے وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور پھر جو ہے ساری پروونشل اسمبلیز جو ہیں اگلے 5 ایئرس کے لیے کانسٹیٹیوشنل ٹرمز پہ فائٹ کر سکیں اور آگے چل سکیں. تو اگلے مہینے آپ یہ اسمبلیز جو ہیں ان کو وہ کریں. لیکن جو فیڈرل لا منسٹر ہیں اعظم طارڑ صاحب، انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے فری اور فیئر الیکشنز کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایکسٹینشن جو ہے نیشنل اسمبلی کو نہیں ملے گی، اور وہ کہتے ہیں جی کہ کچھ مائنر فلاز ہیں الیکشن ایکٹ کے اندر جس کو کہ دیکھنے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ کہتی ہے جی کہ اس کے ریویوز جو ہیں وہ بھی ہم کو چاہیے ہیں جو انڈر آتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک، تو اس کو ان کے پروپوزلز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈپارٹمنٹ اور ڈفرینٹ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ تمام چیزوں کو دیکھ کے جو مائنر فلاز ہیں ان کو ختم کرنا ان کو پڑے گا بیفور وی لیڈ ٹو الیکشنز. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جیسے ہی ریکمنڈیشنز آئیں گی تو میں پبلک کے سامنے لاؤں گا. کچھ دن پہلے جو انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ تھے انہوں نے بھی کہا تھا جی کہ شاید اگست 13 سے پہلے ہی اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی تاکہ ہم فیسیلیٹیٹ کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اور ایک کوسچن کا جواب دے رہے تھے ایک ٹی وی شو میں، تو انہوں نے کہا جی کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ شاید ڈیلے کر رہا ہے نومبر تک الیکشنز کو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جو ہے اگست تک. تو اسی کانٹیکسٹ میں جو ہے نوید قمر صاحب آج بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا جی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف لیڈ جو گورنمنٹ ہے وہ تمام پروونشل اسمبلیز جو ہے ان کو ڈیزالو کرے، اور تاکہ جو کانسٹیٹیوشنل ٹرمز جو ہیں وہ شروع ہو سکیں ملک کے اندر، تاکہ یہ ساری جو چیزیں بہت ہی فلوئڈ ہیں ابھی ان کو ختم کیا جا سکے. اچھا جناب، پاکستان نے آج تقریباً $2 بلین جو ہیں وہ سعودی عربیہ سے حاصل کیے ہیں. انہوں نے پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس میں رکھے ہیں، جس کی وجہ سے اب پاکستان کے اچھے ہو جائیں گے فوریکس کے جو ہیں ریزروز ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے. یہ ملاقاتیں ہوئی تھیں آپ کو پتہ ہی ہے کچھ عرصہ پہلے شہباز شریف صاحب اور جو سعودی کراؤن پرنس تھے ان کے بیچ میں، اور اس میں پھر ان کی جو ہے ڈسکشن ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے بڑا ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا. ابھی ریسنٹلی جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ایم بی ایس کے ساتھ، تو اس سلسلے میں جو ہے سعودی عربیہ نے اب کہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈیل جو ہے ابھی صرف انہوں نے کہا ہے کہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے، کیونکہ جون 30 کو جو ڈیل یہ شارٹ ٹرم تھی یہ ختم ہو گئی تھی، تو اس کے بعد پھر یہ سائن کی گئی تھی جس میں کہ کہا گیا تھا کہ $3 بلین پاکستان کو امیڈیٹلی چاہیے. تو آج جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب اور ایم بی ایس کے بیچ میں بات ہوئی تھی، اور انہوں نے آج شکریہ جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب کا بھی کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ اور بڑی تعریفیں کی سعودی لیڈرز کو بھی کہ انہوں نے پاکستان کو اس وقت میں سہارا دیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کے جو فوریکس ریزروز ہیں ان کا اسٹرینتھ دیکھے گا اور پھر یہ ریلیز کرے گا. تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں جی آنے والے دنوں میں بہتری آئے گی اور اکانومی بھی جو ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جائے گی. آج ایک اسپیشل کورٹ جو ہے جی لاہور میں اس نے جو پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں چودھری پرویز الہی صاحب ان کو بیل گرانٹ کی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایف آئی اے نے ان کے خلاف جو ہے منی لانڈرنگ کا ایک کیس ڈالا تھا، اور ان کو پھر آج جو ہے کہا گیا ہے کہ آپ ایک شیورٹی بانڈ آف 500,000 جو ہے اگینسٹ اپنی بیل ڈالیں. جج اسلم گوندل جو تھے آف دا بینکنگ اوفینسز کورٹ، انہوں نے اپنا ورڈکٹ جب دے رہے تھے تو انہوں نے کافی ایف آئی اے کو گرل کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ابھی تک ریکارڈز جو ہیں ایف آئی اے نے کیوں نہیں دیے ہیں ہم کو، کیونکہ ایف آئی اے نے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایکس چیف منسٹر کو بک کیا تھا منی لانڈرنگ کیس میں آن جون 20، اور پھر اس کے بعد ان کو کسٹڈی میں لے لیا تھا اور ان کو 14 ڈے جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا تھا جیل میں. تو اسی کے اوپر آج بات ہو رہی تھی، اور انیشیلی تو ان کو ویسے جون 1 کو کیا تھا اریسٹ گراف کیسز میں، لیکن یہ جو ہے ان کے اوپر الزام یہ لگایا گیا تھا کہ بھئی آپ نے یہ جو مئی 9 کے میہم میں لوگ سارے شامل ہیں اور جو ہم نے کریک ڈاؤن کیا پی ٹی آئی کے ورکرز کے اگینسٹ اس کے انڈر، اور پھر ان کو ملٹیپل ٹائمز جو ہے ڈفرینٹ کیسز میں اب پچھلے دنوں میں کیا گیا ہے. ان میں سے 2 جو تھے منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، لیکن آج جب ہیئرنگ ہو رہی تھی لاہور ہائی کورٹ میں تو پی ٹی آئی کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کورٹ کو کہ مجھے جو ہے وہ بیل دی جائے جسٹ لائک چیئرمین عمران خان اینڈ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، تو اس کے لیے پھر ان کو دی گئی. ہاں جی، آج جو پاکستان کے فارن منسٹر ہیں بی بی زرداری صاحب،
وہ یونائٹڈ نیشنز ہائی کمیشنز کاؤنسل جو ہے, ہیومن رائٹس کاؤنسل جو ہے, اس کے اوپر بات کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہولی قرآن کا جو سلسلہ جو کچھ بھی یہاں پہ ہوا ہے اس کو بڑا ہم کنڈیم کرتے ہیں, سویڈن کے اندر کے جو کیپٹل اسٹاک ہوم میں ہوا ہے, اور ہم کو بہت زیادہ کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلم اسٹیٹس انکلوڈنگ OIC, ایون یورپین یونین, پوپ فرانسس اور سویڈش گورنمنٹ بھی جو ہے انہوں نے بھی بڑا اس کے اوپر جو ہے اعتراض کیا تھا. لیکن آج بی بی زرداری نے کہا ہے کہ بھئی آپ سارے لوگ جو ہیں اپنے لاز ریویو کریں یورپ کے اندر, اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ جو ریلیجس قسم کی ہیٹریڈ ہے اس کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے. اور انہوں نے کہا جی کہ ویسٹ اور مسلمز جو ہیں اور OIC جو ہے ان کے بیچ میں آپ فری سپیچ اور کی بات کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو ہے سینٹیمنٹس جو ہیں اس طرح کے ان کو خراب کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. بلاول بھٹو نے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آپ کو یہ بات بڑی اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ انسائٹمنٹ ٹو ریلیجس ہیٹریڈ, ڈسکرمنیشن اور اٹیمپٹس ٹو پرووک وائلنس جو ہے وہ بالکل بھی کبھی بھی ہیومن رائٹس کا حصہ نہیں ہو سکتے ہیں. اور وہ یہ سیشن جو تھا یونائٹڈ نیشنز کا, اس میں وایا ویڈیو لنک بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا جی کہ گورنمنٹس جو ہیں ان کو سینکشن کرنا چاہیے, اور ایک سینس آف امپیونٹی ہونی چاہیے سوسائٹی کے اندر کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی ایکٹ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ سزا دی جائے گی. یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو پبلک میں جس کا کھلا ڈسپلے ہوتا ہے وہ بڑی مسلمانوں کو جو ہیں وہ ہرٹ کرتی ہیں, اور یہ جو ہولی قرآن کا ڈیسیکریشن ہوتا ہے یہ بہت زیادہ مسلمانوں کو دکھ دیتا ہے, اور یہ ڈائریکٹ اٹیک ہے ان کے فیتھ پہ. تو اس لیے ان چیزوں کو آپ کو فوراً روکنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اوپر جی اسرائیل جو ہے اس نے آج بڑا اعتراض کیا ہے. یہ وہی سیشن ہے یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل کا یہ جو ہو رہا ہے یہاں پہ, اور اس کے اندر بات کرتے ہوئے اسرائیل کی جو پرماننٹ ریپرزینٹیو ٹو یونائٹڈ نیشنز ہیں عادی فرجان, انہوں نے کہا جی کہ یہ کانسٹنٹلی پاکستان کے اندر فورس ڈس اپیئرنسز ہو رہی ہیں, ٹارچر ہو رہا ہے, کریک ڈاؤن ہو رہا ہے آن پیسفل پروٹیسٹ, اور وائلنس اگینسٹ ریلیجس مائنورٹیز ہے, مارجنلائز گروپس جو ہیں ان کو زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے. تو پاکستان کو ہماری ریکمنڈیشنز جو ہیں یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کی کاؤنسل کی وہ سننے کی ضرورت ہے, اور اپروپریٹ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے, اور یہ جو کچھ بھی آربیٹریری اریسٹ اور ٹارچر اور ال ٹریٹمنٹ آپ کر رہے ہیں ان کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا, جسٹس دینی پڑے گی, ڈیتھ پینلٹی کو جو ہے ختم کریں, اور خاص طور پہ آپ کے کرائمز جو کڈز کے اور پیپل ود ڈسیبلٹیز اور یہ جو آپ کے اینٹی ڈسکرمنیٹری لاز ہیں ان کو ٹائٹن کرنے کی ضرورت ہے, آپ کے بلاسفیمی لاز کو ٹائٹن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں مائنورٹی گروپس کو کرتی ہیں. اس کے اوپر جی فارن آفس کا بہت زیادہ جو ہے وہ آیا ہے, ایک ریاکشن آیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ان کی رپورٹ آئی ہے پاکستان کے اوپر یونیورسل پیریوڈک رپورٹ, جس میں کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ پیلسٹائن پہ بھی بات کی گئی تھی, تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستان سے ریلیٹڈ جو ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. خود اسرائیل جو ہے اٹ ہیز اے لانگ ہسٹری آف اپریشن جو کہ وہ کانسٹنٹلی پیلسٹینینز کے خلاف کر رہا ہے, تو وہ دوسروں کو ایڈوائز کیا دے سکتا ہے. پاکستان کے اندر لاز جو ہیں وہ کافی اچھے ہیں, اور ہم کو اسرائیل جیسے کنٹری سے ایڈوائز لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹو پروٹیکٹ ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت اسرائیل کو ہے. اچھا, ایک جو ہماری کلائمیٹ منسٹر ہیں, کلائمیٹ چینج منسٹر شہری رحمان صاحبہ, وہ تو شی وینٹ ون اسٹیپ اہیڈ, اور انہوں نے کہا جی کہ اب تو اسرائیل یعنی کہ ٹیل اویو جو ہے وہ بھی سپورٹ کر رہا ہے عمران خان کی. نہیں باجی, عمران خان کی ٹیل اویو نہیں کر رہا ہے. یہ آج پوری رپورٹ آئی ہے ہیومن رائٹس کمیشن میں, کاؤنسل میں, یونائٹڈ نیشنز میں, اور وہاں پہ بہت سارے کنٹریز کو کھینچا گیا. تو پلیز آپ ذرا تھوڑے انفارم رہا کریں, اور ہر وقت ہر چیز کے لیے عمران خان کو بلیم مت دیں. کوئی اسرائیل نے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے جنرلی آپ کے کنٹری کے بارے میں بات کی ہے, جیسے انہوں نے اسرائیل کے بارے میں بھی دوسرے جو اسپیشل رپورٹر ہیں انہوں نے بات کی ہے, اور بھی کچھ کنٹریز کے بارے میں یہاں پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں جن کنٹریز میں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے.